السلام علیکم ویورز، ہاؤ آر یو؟ جی ویورز، تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک سٹوری جو کہ عثمانیہ ترکوں کے حوالے سے ہیں، ان کی روایات، ان کے اقدار کے حوالے سے ہیں۔ جی تو سنیے، ان کے اقدار اور روایات میں بہت اعلیٰ باتیں شامل ہیں، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ مہمان نواز بہت زیادہ تھے اور لوگوں کی آمد پر ان کا آؤ بھگت بہت اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے۔ جب ان کی طرف کوئی مہمان آیا کرتا تھا تو یہ اپنے مہمانوں کے سامنے دو طرح کی چیزیں پیش کرتے تھے، قہوہ اور پانی۔ اگر تو مہمان قہوے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ مہمان اس وقت کھانے کی طلب میں ہے، اور اگر پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کو کھانے کی طلب نہیں ہے۔ پانی کا جو انتظام کیا جاتا تھا اور قہوے کا جو انتظام کیا جاتا تھا وہ صرف اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگوں کی اس چیز کا پتہ چلایا جا سکے whether they want something to eat or not and if they want قہوہ، مطلب اگر ان کا ہاتھ قہوے کی طرف جاتا تھا تو ان کے لیے بہترین اور شاندار کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا، جس میں طرح طرح کے لوازمات رکھے جاتے تھے، جس میں روٹیاں، نان، چاول اور جو کچھ ان کی مرغن غذائیں ہوتی تھیں، اپنے وقت کے حساب سے، اپنے ٹائم کے حساب سے وہ لوگوں کو وہ چیزیں کھانے کے لیے پیش کیا کرتے تھے اور وہ لوگ اس کھانے سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان کی ایک اور روایت میں بھی یہ ہے کہ جب ان کے گھروں کے باہر اگر پیلے رنگ کے پھول لگے ہوتے تھے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اگر ان کے گھروں کے باہر پیلے کے علاوہ لال رنگ کے پھول لگائے گئے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ پیلے اور لال رنگ، پیلے رنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس وقت گھر کے اندر کوئی نہ کوئی مریض موجود ہے، سو کسی قسم کا شور شرابہ یا فضول باتیں یا کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ مریض کے آرام و سکون کا خیال رکھا جا سکے۔ اور اگر ان کے گھر کے باہر لال رنگ کے پھول ہوا کرتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا، یہ ڈپکٹ کرتے تھے کہ گھر کے اندر ان کے اس وقت نوجوان لڑکیاں موجود ہیں۔ لال پھول تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی پیار محبت کی نشانی ہوتا ہے، پیار کو شو کرتا ہے، لو کو ڈپکٹ کرتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نوجوان لڑکیاں موجود ہیں اور آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں، نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں، تاکہ خوبصورتی سے کام بھی ہو جائے اور کسی کو کسی قسم کا برا نہ لگے، کیونکہ بیٹیوں والے اپنے منہ سے کہتے ہوئے تو ظاہر ہے عیب فیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر اچھی اقدار اور روایات سے نوازا تھا، ان کے ذہن اس قدر اچھے خیالات کے مالک تھے، تو انہوں نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی اپنی نشانیاں رکھ لی تھیں۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر ریڈ پھول ہے، نوجوان لڑکی موجود ہے، تو گھر کے باہر کسی بھی قسم کی فضول باتیں نہیں کی جانی چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ان کی ایک اور روایت بھی ہے کہ اگر ان کے گھر کے باہر گھنٹی بڑی لگی ہوا کرتی تھی، بڑے ہتھوڑے والی گھنٹی ہوا کرتی تھی، تو اس کا مطلب یہ، اور ایک چھوٹے اس والی لگایا کرتے تھے، بڑے ہتھوڑے والی گھنٹی کا مطلب یہ ہوتا تھا اگر وہ بجائی جاتی تھی تو اس کا مطلب کہ اس گھر کے باہر کوئی میل آیا ہے، دروازہ ناک کرنے والا کوئی مرد ہے، سو گھر کے اندر سے کوئی مرد ہی دروازہ کھولنے جائے گا۔ اور اگر ان کے دروازے پہ چھوٹی گھنٹی لگی ہوئی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ چھوٹے ہتھوڑے والی گھنٹی جو تھی وہ بجائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دروازے پر کوئی خاتون آئی ہے تو کوئی خاتون ہی جا کر دروازہ کھولے گی، تاکہ کسی قسم کا کوئی فساد برپا نہ ہو، اور پردے کا بھی اس طرح سے خیال رکھا جاتا تھا اور ان کی روایات کا بھی پاس رہ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا جو صدقہ کرنے کا طریقہ تھا بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ وہ گروسری کی شاپ پہ جاتے تھے مالدار لوگ، وہ وہاں پر پیسہ جمع کروا دیا کرتے تھے یا پھر اپنے نام کا کھاتہ لکھوایا کرتے تھے، اور جو غریب اور مفلس لوگ ہوا کرتے تھے وہ پھر جا کر وہاں سے وہ راشن جمع کر لیتے تھے، اٹھا لیتے تھے، اور اس راشن جو ان کی ضرورت کی چیز ہوتی تھی وہ ان چیزوں کو لے لیا کرتے تھے، اور پھر جب وہ سامان وہاں سے اٹھوا لیا جاتا تو پھر امیر لوگ وہاں جا کر دوبارہ سے وہ سارا جو بل بنا ہوتا تھا وہ ادا کر دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ترکوں میں ایک اور بہت اچھی بات یہ پائی جاتی تھی کہ جب ان سے ان کی ایج پوچھی جائے اور کوئی ایسا فرد ہو جو 60 سال سے ابو کی ایج پا رہا ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کا احترام کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم جی 61 سال کے ہو گئے، ہم 63 سال کے ہو گئے، ہم 65 سال کے ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم حد سے آگے بڑھ چکے ہیں، تاکہ عزت اور احترام باقی رہے۔ تو ترکوں کی ان روایات نے ان کو بہت زیادہ عروج بخشا۔ امید ہے آپ سب کو